السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شعبان جیسا مقدس مہینہ عنایت فرمایا۔ اس کے بعد اسی مہینے میں ایک رات 15 شعبان جسے شب بارات کہتے ہیں۔ اس رات کے بہت سارے نام ہیں لیکن شب بارات کے نام سے یہ رات مشہور ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ موت و حیات کے فیصلے فرماتے ہیں، یعنی اس سال کے اندر جتنے لوگ انتقال کریں گے وہ سب حساب کتاب ہو جاتا ہے۔ اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے روزی کے فیصلے فرماتے ہیں، کسے کتنی روزی دینا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ خصوصی اس رات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرماتے ہیں، جھوک بجھوک مغفرت فرماتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت میں 10 حدیثیں ثابت ہیں۔ اس رات کی فضیلت میں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ 10 حدیثوں میں اس رات کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور اس رات کو چاہیے کہ لوگ اپنے گھروں میں اور مساجد میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، نوافل نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کر مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ قبرستان جا کر ایصال ثواب کریں۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بات کرتے کرتے جاتے ہیں، پھر جا کر 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ سلام کرتے یا نہیں کرتے نہیں معلوم، پھر واپس بھی آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قبرستان کو جا کر آدھا سے 1 گھنٹہ ادھر رک کر قبر کے سامنے کھڑ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، قرآن پاک پڑھ کر ذکر کر ان کے لیے ہدیہ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ گھر سے بھی پڑھ کر لے کر جا کر ہدیہ کر سکتے ہیں، دوسرا جو ہے گھر سے بھی پڑھ کر چلے گئے تو قبر کے پاس رکے رہ کر دعا کرنا یا قرآن پاک پڑھنا بہت اچھی بات ہے، افضل ہے۔ اور قبر کے پاس کھڑ کر دیر تک دعا کریں، یا اللہ میرے جو رشتہ دار ہیں ان کی، یا کسی کے والدین انتقال کر گئے ان کی، یا اللہ جتنے لوگ اس قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام امت مسلمہ کے مرحومین آج تک جتنے بھی انتقال کر گئے ان سب کی مغفرت فرما، ایسا دعا کریں۔ اور اس رات میں بیکار کے کاموں سے بچیں۔ ہمارے لوگوں میں یہ بات ہے، عام ہو گئی کہ صرف جاگنے کو شب بارات سمجھ گئے، یہ رشتہ دار کے گھر سے وہ رشتہ دار کے گھر کو جانا، ادھر کے گھر سے ادھر جانا، روڈوں پر کھیلنا، گاڑیاں لے کر ہمارے نوجوان ایک محلے سے دوسرے محلے کو جا کر لوگوں کو گاڑیوں کی آواز سے پریشان کرنا، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں یا مساجد میں آ کر اللہ کی عبادت کریں، اور قبرستان جا کر مرد حضرات مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، اور رات بھر عبادت کریں گے۔ شعبان کا 1 روزہ ہے، نفل روزہ، اسے رکھنے سے بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو حضرات نہیں رکھ سکتے ان کے لیے گناہ بھی نہیں ہے۔ نفل روزہ چاہے تو رکھ سکتے ہیں، چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ روزہ رکھیں، اللہ کو بہت پسند ہے یہ روزہ۔ اس رات کو جاگنا، دوسرے دن اس کا روزہ، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، روزے کا بھی اہتمام کریں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے اس رات میں مغرب کے بعد جو ہے نوافل کی جماعت بنا کر نماز پڑھتے ہیں، ایسا بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، ائمہ اربعہ سے، سلف و صالحین سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ شعبان کی شام سے جو ہے نوافل کی جماعت بنا کر پڑھانا، ایسا بالکل درست نہیں، یہ عمل بھی نہ کریں۔ رات کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں عبادت کریں، اور قبرستان کو خصوصی مرد حضرات جا کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اور بہت سارے لوگ جو نام نہاد اہل حدیث کہلاتے ہیں، اور آج کل کے جو ہے نا جو مفتیاں آ گئے ہیں، جو شب بارات کی فضیلت سے انکار کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں نہ جائیں۔ حدیثیں ثابت ہیں، 10 حدیثیں شب بارات کی فضیلت سے ثابت ہیں۔ جمہور علماء کا فیصلہ ہے کہ شب بارات کی فضیلت ہے۔ ہمارے زمانے کی بھی یا قدیم زمانے کے بزرگان دین اس فضیلت کو مانتے ہیں،
اور اس رات کو مقدس جان کر اس رات میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ جاہلوں کی بات میں نہ آئے، کیونکہ اس رات کی فضیلت ہے۔ یہ میں مسائل کی گفتگو ہوتی تھی، اگر یہ بات مسائل کی ہوتی تو میں ان کو اسی ویڈیو میں جواب دیتا کہ کیسی کیسی فضیلت ہے۔ جو لوگ شعبان کی فضیلت کا انکار کر رہے ہیں وہ کتنے سارے بدعت میں ملوث ہیں، ان کو میں جواب دیتا، لیکن یہ ویڈیو کو میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ شعبان کی فضیلت لوگوں کو معلوم ہو۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرحومین کی مغفرت فرماتے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے لوگ اس سال میں انتقال کریں گے وہ سب فیصلے فرماتے۔ کتنے لوگ، کتنے بچے اس سال میں پیدا ہونا ہے، کتنے لوگوں کو کتنی روزی دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر فیصلے فرماتے ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ اس رات کو کثرت سے عبادت کریں، روزی میں برکت کے لیے دعا کریں۔ سارا سال پریشان رہتے ہیں روزی روزی بول کر، آج جو رات ہے اللہ تبارک تعالیٰ روزی کے فیصلے کریں تو آج جو ہے مانگ لینا چاہیے اللہ سے۔ سارا سال ادھر ادھر بھٹکنے سے عاملوں کے پاس جا کر روتے ہیں کہ مجھے روزی میں برکت نہیں ہے بول کر، آج اللہ خود بلا رہے ہیں اس رات کو، یعنی کل شعبان جو رات آنے والی ہے اس رات کو خود اللہ تعالیٰ روزی بانٹنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ جو حضرات کو روزی کی کمی ہے مانگ لو اللہ سے روزی کے فیصلے۔ اپنے مرحومین کے لیے خاص دعائیں کریں، اپنے مرحومین، ہم اپنے والدین کسی کے انتقال کر گئے ان کی مغفرت کے لیے، رشتہ دار، دادا دادی، نانا نانی جتنے بھی ہیں ان کی نسل کے تمام کے لیے دعا کریں۔ جن کے خبر پر کوئی نہیں آ رہے ہیں، قبرستان میں ویران خبریں پڑیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ یا اللہ جس کی خبر میں کوئی ثواب بخشنے کے لیے نہیں آتے ان کے لیے بھی اس کا ثواب دے، ان کی بھی مغفرت فرما۔ امت کے ہر شخص کو یاد کر کر دعا کریں، زندوں کے لیے بھی دعا کریں، ان کی زندگی میں اللہ برکت دے، ان کو صحت دے، عافیت دے۔ مردوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے دین کی خدمت لے۔ اور بہت سارے 15 شعبان یعنی شب بارات کو بہت سارے لوگ ہیں نا 12، 12:30، 1 بجے تک عبادت کرتے، بعد میں 5-6 عورتیں مل کر یا 10 عورتیں مل کر چاچی کے گھر کو جاتے ہیں، خالہ کے گھر کو جاتے ہیں، ماما کے گھر کو جاتے ہیں۔ یہ رشتہ داروں کے گھروں کو جانے والی رات نہیں ہے، اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کریں۔ یہ بھی ایک چیز ہے کہ چلو بھئی تھوڑی دیر عبادت کریں اس کے بعد چلو چاچی کہاں جائیں گے، دادی کہاں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ پوری رات عبادت کریں فجر تک رک کر، کیونکہ چاچی دادی خالہ کہاں جائیں گے تو باتوں میں پوری رات گزر جائے گی، اعمال چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے تمام میری ماں اور بہنوں سے درخواست ہے گھروں کے اندر عبادت کریں۔ ہاں اگر کوئی آ رہے ہیں آپ کے گھر کو، پورے مل کر عبادت کریں گے، چلو انہوں قرآن پڑھے، انہوں نماز پڑھے، انہوں دعا کر رہے ہیں، ایسا ایک ساتھ مل کر عبادت کر رہے ہیں، ایک 10-15 عورتیں مل کر ایک گھر میں، تو وہ بھی کوئی حرج نہیں، لیکن وہ گھروں میں جا کر باتیں کر لے کر بیٹھ جانا یہ درست نہیں ہے۔ شعبان کا موقع ہے، بہت بڑی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عنایت فرما رہے ہیں، اس کی قدر کریں۔ نوجوانوں سے درخواست ہے کہ خصوصاً یہ جو بنگلور کے نوجوان ہیں گاڑیاں لے کر ادھر ادھر پھرتے ہیں، پوری رات شیواجی نگر سٹی مارکیٹ کو جا کر گھومنا، ہوٹلوں کے باہر کھڑ کر چائے پینا، ہوٹلوں میں جا کر شور شرابہ کرنا، ادھر سے ادھر پھرنا، ہاں یہ سب غلط ہے۔ عبادت کریں، عین جوانی کا موقع ہے، اللہ سے خیر و برکت مانگیں، اپنی آنے والی زندگی کے لیے اللہ سے خیر مانگیں، گاڑیوں میں پھر کر اس شب بارات کو ضائع نہ کریں۔ یہ بہترین موقع ہے۔ جو روزی کے تنگ دست لوگ ہیں، ساری سال مجھے لوگ کہتے ہیں حضرت کمائی کے لیے کچھ ہمیں عمل بتائیں، وظیفہ بتائیں، کچھ عمل کر دیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اس رات میں اللہ سے روزی مانگ لیں۔ تو اور جن کے لیے خیر ہونا ہے، پوری زندگی میں خیر ہی نہیں ہے، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، وہ بھی اس رات کو اول وقت میں عشاء کو پہلے سے پہلے جا کر بیٹھ کر اللہ سے مانگ لیں، خیر مانگ لیں۔ عورتیں اپنے لیے خیر مانگے، اپنے شوہر کے لیے خیر مانگے، اپنے والد کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، مردوں کے لیے دعا کریں۔ مرد حضرات اپنی بیوی بچوں کے لیے،
اپنے گھر والوں کے لیے دعائے خیر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی پوری امت کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت کے تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو مجبور ہیں، جو پریشان ہیں، ان کی پریشانی مصیبت کو دور فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، خصوصاً اس رات کو جن کو ہم یاد کر رہے ہیں، جن کو ہم بھول گئے، اللہ تمام کی مغفرت فرمائے۔ تمام قبرستان میں آرام کرنے والے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ یا اللہ خصوصاً اس امت کے مسلمین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے۔ تمیم انصاری مرحومہ کی اللہ مغفرت فرمائے، جناب محمد افضل صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جناب عبد الرحیم صاحب کی، نور جان صاحبہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جناب عبد الملک صاحب کی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرمائے، میرے دادا دادی نانا نانی کی تمام کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، تمام امت محمدیہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ جو اس ویڈیو کو سنیں گے ان کے بھی جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔